نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ آیت نمبر 197 حج کی آیات ہماری شروع ہیں، اور یہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 197 الحج اشہر معلومات۔ ٹھیک ہے، یہیں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ کل ہم نے احرام کی پابندیاں دیکھی تھیں۔ ظاہری بات ہے حج سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آج حج کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الحج، حج جو ہے نا، حج ایسے حج ہوتا ہے، حج، ٹھیک ہے، حج اشہر، مہینے، ٹھیک ہے، شہر واحد، اشہر مہینے، حج کے مہینے کیا ہیں؟ معلومات۔ یہ تو یوں لگتا ہے کہ اردو لکھی ہوتی ہے نا، آپ کو دیکھیں معلومات۔ ہم کیسے لکھتے ہیں معلومات؟ ہم معلومات اس طرح لکھتے ہیں، اس طرح سے کیا پتہ چلا کہ الف جو ہے نا کھڑا زبر کے برابر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی طرح ہوتا ہے۔ یہ تو خیر ایک واقعی معلومات تھی، لیکن آپ کو میں بتاؤں معلومات کا مطلب یہ کیا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ علم، روٹ ورڈ اس کا علم ہے، علم، علم سے میم، جانا جانے والا، جانا جانے والا وقت، جو کہ پتہ ہو جس کا۔ تو معلومات مطلب کہ معلوم ہے بھی لکھ سکتے ہیں ہم ان کو، معلوم ہے، ہیں جمع ہے نا، اشہر مہینے، حج کے مہینے معلوم ہیں یا مقررہ، ہم انہیں مقررہ بھی کہہ سکتے ہیں، مقررہ ہیں۔ اچھا کیسے، کیوں بات کی جا رہی ہے یہاں پر؟ اس کا جواب تو ویسے ہمیں کہاں جا کے ملے گا؟ سورۃ توبہ میں۔ سورۃ توبہ میں جہاں پر نسی کا قانون آئے گا، نسی کا، نسی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نسی کفر ہے، نسی کا ہے کیا تھا؟ دراصل سورہ بقرہ میں ہر چیز کے بارے میں تھوڑا سا بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس لیے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے حج کے دنوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ نسی کہتے ہیں مہینوں کی ترتیب کو بدلنا، مہینوں کی ترتیب کو بدلنا، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے بدلنا؟ کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حج کی جو مہینے ہیں وہ ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تین سات اکٹھے تین مہینے کیا ہوتے ہیں؟ احترام والے مہینے، ان کو کہتے ہیں محترم مہینے۔ ان میں کیا نہیں ہوتا؟ جنگ وغیرہ نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، اور بہت سے ایسے کام نہیں ہوتے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ چاند کے ساتھ جب چلتے ہیں مہینے تو پھر کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں ہمارے روزے آتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ آتے ہیں، تو چینجنگ آتی ہے۔ تو جن دنوں حج آتا تھا اچھے موسم میں، وہ تجارت کا موسم ہوتا تھا، تو انہیں بڑی آسانی ہوتی تھی۔ جب آتا تھا حج ایسے موسم میں، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چینج کر دیتے تھے کہ ان دو مہینوں کو محترم نہیں بناتے، تین کو ہٹا کے اگلے تین مہینے محترم بنا لیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے حج کو چینج کر دیا ہوا تھا، سب کو چینج کر دیا تھا، لیکن جب ایٹ دی اینڈ اللہ کے رسول نے جب آخری جو حجۃ الوداع کیا تھا، اس وقت حج اپنے وقت پر آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، مقررہ ہیں، انہیں بدلنا نہیں ہے، جو ہیں انہی مہینوں میں حج کرنا ہے، ٹھیک ہے، منع کیا جا رہا ہے ایک طرح سے۔ فمن فرض، فا پس من، پس جو بھی کوئی سنگل پرسن، کون بھائی؟ جو مسلمان ہے نا، اس کو ہونا فرض ہے، مسلمان والا ہو، ایمان والا ہو، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ فرض، جو وہ اس میں فرض ہے، جو یہ جس میں فرض کر لے، لازم کر لے یا فرض کر لے۔ اچھا یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ حج فرض ہے؟ پچھلے دنوں جو مجھے سوال کیا گیا تھا کیا حج فرض ہے، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حج فرض نہیں ہے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج فرض نہیں ہے، تو یاد رکھیں آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا فرض ہے۔
جو یہ فرض کر لے, جو یہ لازم کر لے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جو کوئی حج کو اس کو لازم کر لے اپنے پہ کرنا. اب یہ کون ہے؟ جس نے حج کی نیت کر لی, جس نے احرام پہن لیا. فرض اس وقت ہو گیا جب بالکل احرام پہن لیا گیا, تو یہ اب فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, پس جو بھی وہ لازم کر لے, ٹھیک ہے, فی ہننا, فی بیچ ہننا, ان مہینوں میں. فی ہے لیکن فی بیچ. ہننا کیا ہے؟ ہننا ہم مذکر کے لیے آتا ہے, ہم آتا ہے مذکر کے لیے, وہ زیادہ لوگوں کے لیے. ہننا مؤنث کے لیے آتا ہے. تو عربی میں جو ہم یہ عربی زبان ہے, اس میں تمام چیزیں مؤنث ہوتی ہیں. کیوں؟ چاند, سورج, ستارے, زمینی, آسمانی, تقریباً چیزیں مؤنث کیوں ہوتی ہیں؟ سب تابع فرمان ہیں. ٹھیک ہے, تو جو مہینے ہوئی تابع فرمان ہے نا, چاند سورج کے ساتھ جڑے ہوئے, تو یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو فی ہننا, بیچ ان مہینوں میں, ان مہینوں میں. ٹھیک ہے, جو فرض کر لے بیچ ان مہینوں میں, الحجہ, حج کرنا. الحجہ, حج کو, یا حج کرنا. حج, حج بھی لکھ دیتے ہیں, حج کرنا. جو ان مہینوں میں حج کرنا اپنے پر فرض کر لے, تو اسے پھر کیا نہیں کرنا. ایک پیچھے تو ہم نے کیا دیکھا تھا؟ پیچھے ہم نے دیکھی تھی احرام کی پابندی. اب حج کی پابندی کیا ہے کہ جو حج کرے, ایک تو حج فرض ہے, لازم ہے, یہ بات یاد رکھیں آپ. حج جو ہے نا, اگر ہم اس حج کو دیکھیں نا, جو حج ہے, حج جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے ساری عبادتیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو اجتماعیت ہے. دیکھیں, اجتماعیت, روزانہ نماز کی جو ہے پڑھنا 5 وقت, تو ایک اجتماعیت ہے. کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں, محلے کے ہوتے ہیں. پھر جمعے کی نماز ہوتی ہے تو کچھ زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. پھر عید کی ہوتی ہے تو کچھ اور جمع ہو جاتے ہیں. لیکن جب حج ہوتا ہے تو پھر اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہود اس دن سے ڈرتے ہیں, یہود ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حج جو ہے ایک تو اجتماعیت پیدا کرتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جہاد. جہاد کے لیے کرنی پڑتی ہے جدوجہد, کوشش. کوشش کے لیے اس سے کیا ہے, آپ کو کیا کیا خرچ کرنا پڑے گا؟ مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. پھر جہاد ہے تو ہجرت, گھر سے نکلنا پڑے گا, ہجرت بھی اس کے اندر آ گئی ہے. کچھ دن کے لیے گھر چھوڑ, ہجرت کا مطلب چھوڑ دینا, گھر چھوڑ چھاڑ کے, بچے چھوڑ کے جانا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو کوشش ہے مال کی, مالی, اسے کہیں مالی, جسمانی. ٹھیک ہے, مالی بھی ہوگی, جسمانی بھی ہوگی, اور اس کے علاوہ روحانی بھی ہو گئی. تو تقریباً تمام عبادات کا مجموعہ حج ہے. تو حج کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. جس نے صرف اللہ کے لیے حج کیا, اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا, نہ کسی تجارت کا, نہ کسی کو دکھاوے کا, نہ کسی اور طرح کا. تو پھر وہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے ماں بچے کو پیدا کرتی ہے نا, تو وہ اتنا پاک صاف ہوتا ہے, اس طرح سے گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے. تو یہ حج وہ عبادت ہے, اس کے اندر تقریباً تمام عبادتیں موجود ہیں, اس لیے اس کو ایک بہت بڑا درجہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ حج جو ہے قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ پوری صورت حج بھی ملے گی آپ کو. تو اس گھر کا, اس حج کا, اس کا بہت ذکر ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے حج کرنا, جو کرنا چاہے. ٹھیک ہے جی, جس نے فرض کر لی ہے ان دنوں میں, تو پھر وہ کیا نہیں کرے گا, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ فا پس لانا, فا پس لانا, پس نہ, رفسا, رافاسا, رفس, نہ وہ کوئی رفس کرے. یہ رفس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے اس دن بھی لکھا تھا اپنے روزے والے اس کے اندر چیپٹر کے اندر پڑھا تھا, لکھا تھا ہم نے. رفس کہتے ہیں کوئی جنسی گفتگو, آپ کہہ لیں, آپ جنسی گفتگو. ٹھیک ہے, کوئی اور بہت سے بتاؤں, جسے کہتے ہیں کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بے پردگی. بے پردگی اور کس کی؟ یہ غیر محرموں کے ساتھ نہیں ہے, یہ میاں بیوی بھی, میاں بیوی بھی آپس میں, جس سے روزے کے اندر, اسی طرح حج کے اندر نہ تو جنسی گفتگو کوئی ہوگی, کوئی بے پردگی ہوگی,
رومانٹک نہیں ہونا. میں بہت آسانی سے بتا دوں کہ رومانٹک والا سین یہاں نہیں ہوگا کہ آپ ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے کام احرام پہن کے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بس نہ کوئی رفسا, نہ میاں بیوی نہ کسی اور کے ساتھ کسی طرح کی کوئی گندی گفتگو بے پردگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ولا فسوقا, وا اور لانا اور نہ, فا سین قاف فسق. فسق کس کہتے ہیں؟ نافرمانی. فسوق یہاں پہ کیا ہے؟ فسق سے فسوق, اور نہ کوئی فسوق ہوگا. یہ فسوق کیا ہے؟ اس میں خلیف, میں اس کو مٹرا کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. روٹ ورڈ کیا تھا؟ فا سین قاف فسق. فسق ہے نافرمانی, نافرمانی گناہ, ایسا نافرمانی یا گناہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ گالی دینا بھی فسق ہے. تو گالی گلوچ, گالی گلوچ اس کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ گالی گلوچ یا پھر گناہ, گناہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں. یہ گالی گلوچ گناہ, گناہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی. تو خالی فسق نہیں, فسوق کیا ہے؟ کسی طرح کا کوئی گالی گلوچ یا کوئی گناہ. ولا فسوق, اور نہ ہی کوئی گالی گلوچ یا گناہ, نافرمانی, کسی طرح کی نافرمانی. وہاں اور لانا, اور نہ ہی. تھرڈ کیا رہا ہے؟ جدالا, جدل. جدل روٹ ورڈ کیا ہے؟ جدل. کیسے کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں جنگ و جدل. جنگ و جدل, جنگ کس سے ہوتی ہے؟ ہتھیار سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جدل کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتا ہے, مطلب بحث و تکرار. ٹھیک ہے. بحث و تکرار, بحث و تکرار کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا. ٹھیک ہے. کہ یہاں پر حج کے دوران میں 3 کام نہیں ہوں گے. نہ کوئی جنسی گفتگو ہوگی, نہ کوئی گالم گلوچ ہوگی, کوئی گناہ ہوگا, اللہ کی نافرمانی ہوگی, نہ ہی کوئی بحث و تکرار ہوگی. یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یہ تینوں حج میں ہوتی ہیں. تینوں مسلمان حضرات ادھر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک نہیں کر رہا ہوتا. عورتیں الگ قسم کی کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مرد حضرات الگ قسم کی کر رہے ہوتے ہیں. جماعتیں جو اکٹھی ہو کے جاتی ہیں نا, وہ فرقہ واریت کے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کیا کیا نہیں ہوا کر رہے ہوتے. منع ہے, منع ہے. عورتیں بھی ہر طرح سے اپنے آپ کو زبان سے, آنکھ سے, ہر طرح سے, اور مرد بھی ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. اور ساتھ میں کیا کہ کوئی نافرمانی گناہ والے کام نہ کریں. اور بحث و تکرار تو آپ کو پتہ ہے خالی نماز پڑھنے کے طریقے پہ جماعتوں پر ہو جاتی, تو وہ نہ کی جائے, منع فرمایا جا رہا ہے. کہاں نہیں کرنی؟ فی الحج, فی بیچ الحجی, حج میں, بیچ حج میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اور کیا کہا؟ اتنا ہی حج کے لیے کہا گیا. 3 باتیں منع کی گئی ہیں کہ حج کے انہی مہینوں میں حج کرنا ہے, اور جو بھی ان مہینوں میں حج کو اپنے پہ فرض کرے تو وہ 3 کام یہ نہ کرے. ٹھیک ہے جی. وہاں اور ماں جو, اور جو, تفعلو, تا تم, فا عین لام فیل کرنا ہے نا, فیل بول جمع کے لیے آ جاتا ہے. جو بھی, یہاں ہم لکھیں جو بھی تم کرو. ٹھیک ہے. یا کرو گے, کرو بھی یا کرو گے, حال میں بھی کر رہے ہو یا کرو گے. من خیر, کوئی نیکی, من کوئی, خیر نیکی. ٹھیک ہے. کوئی نیکی, کوئی بھلائی. تو وہ کیا کرتا ہے؟ یا علم ہو, یا وہ اللہ تعالیٰ علم جانتا ہے, علم رکھتا ہے وہ اس کا, وہ جانتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. یہاں اب حج کے اندر کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ آپ کو میں بتاتی ہوں. حج میں بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں حج میں کیا ہے؟ ہجرت. ہجرت میں آپ کو سفر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. ہجرت میں آپ گھر سے باہر ہیں تو ایک دوسرے کے, آپ کو سفر کے دوران آپ کو اپنے ساتھی کی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کسی کی تعریف مت کرو جب تک اس کا سفر نہ کرو. ٹھیک ہے. تو سفر ہے, ہجرت ہے, اور ایک دوسرے کی ضرورت ہے.
ایک دوسرے کی ضرورت. آپ کو پتہ ہے یہاں سے ہمیں امت مسلمہ بننا ہوتا ہے. یہاں کوئی قوم نہیں ہے، کوئی قوم یا کسی شہری کی بنیاد پہ قوم یا بستی کی بنیاد پہ لوگ جمع نہیں ہوتے، صرف امت مسلمہ ہے. نہ کوئی رنگ، نہ کوئی نسل، نہ کچھ، سب امت مسلمہ ہے. ایک دوسرے کی مدد، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھنا، سمجھنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا. پھر اس کے اندر کیا چیز آتی؟ صبر. صبر کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو اپنی جگہ دینی پڑتی ہے. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سفر میں ہوتا ہے. کہیں ایک بندے کا کھانا دو بندوں کا کھانا، ایک بندے کا کھانا دو بندے مل کے کھا لیتے ہیں. تو یہاں سے کیا چیز ملتی ہے؟ نیکی. نیکی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. کسی کی کوئی چیز مل گئی اس کو آپ نے پہنچا دی ہے، مطلب نیکی کرنی ہے. کوئی بھی تم نیکی کرو گے، تم سے مسکرا کے کسی کو رستہ بتا دو گے، اللہ جانتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نیکی کرنی. نیکی والا ہاتھ جو اچھا خوبصورت نیکی والا ہاتھ جو اس میں جو بھی تم نیکی کرو گے وہ اسے جانتا ہے. اس کو وہ جانتا ہے، اس کو اللہ 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 بھی لکھیں گے، اس نیکی کو جانتا ہے اللہ. اور پھر کیا ہے؟ وا تزود، وا اور تا تم، اور میں پہلے لفظ لکھ لوں پھر بتاتی ہوں. دیکھیے کیا ہے؟ تزودو، واو جمع کے لیے آ ہے. اب یہ ورڈ دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں. روٹ ورڈ اس کا آتا ہے زود. زود، زود سے کیا بنتا ہے اردو کا ورڈ؟ زائد، ہے نا؟ کیسے بنتا ہے؟ الف واو یا حروف علت ہے، یہ واو گر کے حمزہ آیا ہے. دیکھیں الف چین آپس میں ہو تو زائد بن گیا. ٹھیک ہے، زائد. اور جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرا، زود سے زائد. ہم اس کے بعد آپ کو پتہ ہے زود کہتے کس کو؟ ویسے عربی مشکیزے کو کہتے ہیں. مشکیزہ. مشکیزہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک جو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مشکیزے کو بھی زود یا زادی راہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ پانی لے کے جایا کرتے تھے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو سمپل سی بات ہے. زائد، زائد کا مطلب کہتے ہیں ایکسٹرا. ایکسٹرا ڈیفینیٹ سی بات ہے. جب آپ سفر پہ نکلیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایکسٹرا بیگ رکھ لو، اس میں ایکسٹرا دو جوڑے رکھ لو، تھوڑا سا ایکسٹرا کھانا رکھ لو، اپنے میڈیسن رکھ لو، اپنی ایکسٹرا چیزیں رکھ لو. کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ضرورت پڑ جائے. ہوتا ہے نا کہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تزود. اس میں کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں زا واو دال زود پورا کا پورا الٹا، لیکن درمیان میں شد آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم اور تم زیادہ راہ، لکھا ہم کیا ملے گا؟ زیادہ راہ لے لیا کرو. زیادہ راہ لے لیا کرو. زیادہ راہ لے لیا کرو. ٹھیک ہے، میں ذرا ٹھیک کر دوں. زیادہ راہ، زیادہ رہ کے زائد سامان رکھ لیا کرو. زائد سامان سفر کے لیے رکھ لیا کرو. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ڈیفینیٹ ایک تو ہم رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑی مشکل سے پیسہ جمع کرتے ہیں اور وہ اپنا حج کے لیے چلے جاتے ہیں. ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا، پھر وہی کا نیکی ہو کوئی نہ کوئی خیال کر لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کچھ ایسے تو اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں تو وہ مانگنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، مانگنا. وہاں ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں. کسی اور سے مانگتا اچھا لگتا نہیں نا. بس یہی منع کیا جا رہا ہے. تم زیادہ راہ لے لیا کرو. ٹھیک ہے، زائد سامان لے لیا کرو. فَإِنَّ، فاپس انا بے شک. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے نا، اس کو سمجھاؤں گی میں، آپ کو بتاتی ہوں دوسری طرح بتاتی ہوں. انا پس بے شک، الزاد، اب کیا؟ الزادی. الزادی کیا؟ خاص زادہ راہ. زادہ راہ یا ہم کہیں گے سفر کا سامان. سفر کا اچھا خیرہ، خیرہ لکھنا تھا، بہتر ہے تو لکھا ہی نہیں. فائنہ بس بے شک، خیرن بہتر ہے. خیرہ بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ زاد تقوی.
الزاد التقوی، اب آئے گا الزاد، الزاد زائد سامان، ٹھیک ہے، یا سفر کا سامان، کون سا؟ التقوی، التقوی. سورۃ الاعراف لکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل وہاں پہ، یہاں پہ زاد التقوی پہ لباس التقوی ہے. زاد التقوی، تقوی، تقوی بچنا، بچنا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ سامان زائد ہونا چاہیے تمہارے پاس، لے لیا کرو، مگر سفر کا سامان بچنا یا تقوی ہے، بہتر ہے. بہتر پہلے آتا ہے. بہتر کیا ہے کہ سفر کے سامان میں بچنا. کیسے بچنا؟ کسی سے مانگنے سے بچنا. اس کو کہتے ہیں کسی سے سامان مانگنے سے بچنا، سوال کرنے سے بچنا، ٹھیک ہے. بہتر سامان کیا ہے کہ تمہارے پاس نہیں بھی ہے تو تمہیں کسی سے مانگنا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. سوال نہ کرنا، سوال نہ کرنا. اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی سوال کرے. سوال نہ کرنا بہت پسندیدہ ہے، اور ہمیں یہ چاہیے ہم یہ بات سب لوگوں کو بتائیں. سوال نہ کرنے سے بچنا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خالی حج کے سفر پر ایسا ہو، ضروری نہیں کہ حج کے سفر پر ایسا ہو. زندگی بھی سفر ہے، زندگی کا بھی سفر ہے. اس سفر میں بھی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے. کیوں؟ کس لیے جوڑا ہے؟ اور اپنے پہلے اپنوں کو دیکھو، اپنے بالکل قریب. تم زکوٰۃ سے ہی پورا کر دو، نہیں تو آت المال علی حبہ، صدقہ خیرات سے پورا کر دو، کسی کو مانگنا ہی نہ پڑے. اتنے پیارے طریقے سے اللہ کو احسان ہم پیچھے پڑھ کر آئے سورۃ بقرہ کے اندر. اب کے آگے جا کے پڑھیں گے، ہاں آپ بقرہ ہی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ دینے کے طریقے کون سے بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پھر بھی کسی کو تکلیف ہو جائے، آگے پڑھیں گے کہ مانگنا کتنا مشکل ہے، سوال کرنا کتنا مشکل ہے سوائے اللہ کے. اللہ سے سوال کرو، باقی کسی سے سوال کرو گے تمہارے لیے تمہارے تقویٰ کو نقصان پہنچ جائے گا. بچو. اس کا سیدھا سا مطلب کیا ہے؟ وقع کا روٹ ورڈ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. تقویٰ کا روٹ ورڈ وقع ہے، جس کا مطلب ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا. تو پرہیز کرو، ڈرو اللہ سے، مت مانگو، بچو مانگنے سے، پرہیز کرو مانگنے سے. چاہے وہ زندگی کا سفر ہو یا تمہارے حج کا سفر ہو، بچو. اب اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے؟ کم پر گزارا کر لو، کم پر گزارا کر لو، مگر مانگنے سے بچ جاؤ. اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اول تو کسی کو کوشش کریں مانگنے کی نوبت نہ آئے، اور اگر آ جائے، اگر کوئی مانگ رہا ہو اس کو سمجھائیں. ہم چاہتے ہیں کوئی مانگے اور ہم اس کو فوراً سے دیں، لیکن ایسے اللہ کرے کہ ہم ایسا مانگنے والا معاملہ کر سکیں کہ اس کو کمانے کے طریقے بتا سکیں، کمانے کے طریقے بتائیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے میں مجبور ہوں، میری مدد کیجیے. تو اللہ نے فرمایا تھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا تھا ایک کمبل ہے. تو اللہ نے اسے کمبل بکوا کر اسے کلہاڑا بنا کر دیا تھا، کلہاڑا دیا لے کر، اور اس سے کہا جا کے لکڑیاں کاٹ اور تم محنت کر. اور آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے کے بعد جب اللہ نے مجھے دیکھا کہ وہ محنت کر رہا تھا اور وہ خوش تھا. محنت میں برکت ہے، نہ مانگنے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے. آج ہمارے ہاں چوکوں پر جگہ جگہ پہ کھڑے کے مانگنے والے ہم بڑے خوشی خوشی کو جا کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک آدھ دفعہ تو ان کو بتائیں نا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. بہترین زاد التقویٰ جو ہے وہ بہترین زاد جو ہے، زیادہ سامان جو تقویٰ ہے. تو اللہ کرے اللہم آتی نفسی تقواہا، بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا. اللہ ہمیں اس کا اپنا نفس کا تقویٰ بھی عطا فرمائے، چاہے وہ حج ہو یا نہ ہو، گھر ہو جہاں پہ بھی ہو، اپنا اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے کہ بہترین ہے زیادہ تقویٰ. واتقونی، واو اور پھر کیا ہے؟ پھر تقویٰ ہے. اتقو واو جمع کے لیے آ رہا ہے.
وہی وقع روٹ ورڈ ہے، اور یا گر جاتا کا خر استعمال ہے، اور تم ڈر جاؤ، بچ جاؤ، کس سے؟ آپ غور کریں الف گر کے نون آ رہا ہے، نی، یہ نون یہ نی ہے، مجھ سے، مجھ سے، اور تم ڈر جاؤ مجھ سے، اور تم بچ جاؤ مجھ سے، یا اولی الباب، یا کون ہوتے ہیں؟ اے، یا اولی والو، اے والو، کس چیز والو؟ الباب، الباب کیا ہوتا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ لام بابا لب، لب روٹ ورڈ ہے، لب، ہم کہتے ہیں بات کا لب لباب کیا ہے؟ لب لباب، لب لباب کا مطلب ہوتا ہے اصل مطلب کیا ہے، مین مقصد کیا ہے، نیچرل کیا ہے۔ جو اصل بات سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے اے عقل والو، اے سیانو، سمجھ جاؤ، اے سمجھ والو، اے، یا اے عقل مندوں بھی کہہ سکتے ہیں، اے سمجھ والوں بھی کہہ سکتے ہیں، اے سمجھ رکھنے والوں، سمجھ جانے والوں، سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے مانگنا۔ اصل بات یہاں پہ یہی بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ چند حج کے مہینے چند ہیں جو معلوم ہے، پھر جو ان میں حج فرض کرے تو حج کے دوران نہ تو کوئی شہوانی عمل کرے، کیا لکھا ہوا آئے گا آپ کو؟ شہوانی عمل، شہوانی اسے کہتے ہیں شہوت پسندی، ٹھیک ہے؟ کوئی انسان کی جو نفسانی خواہش ہوتی ہے اس کو پورا نہ کرے، وہ ایسا کام نہ کرے، اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا، تم نیکی میں جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بے شک زاد راہ کی سب سے بہترین خوبی ہے سوال سے بچنا، یہ آپ کو ملے گا سوال سے بچنا، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو، لیسا نہیں، لیسا نہیں، علیکم، علی اوپر، کم تمہارے، نہیں ہے اوپر تمہارے، ٹھیک ہے؟ جناح، کوئی جناح، جناح کیا ہے جی؟ کوئی گناہ، کوئی گناہ یا کوئی حرج، جس طرح ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں ہو گیا، اس طرح جناح عربی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں، مجامی کہتے ہیں کوئی گل نہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہو گیا، یہ جناح کا جو خاص مطلب آتا ہے، لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں اوپر تمہارے، ٹھیک ہے؟ ان یہ کہ، ان یہ کہ، تب تغو، کا تم، با غین یا بغی روٹ ورڈ ہے، بغی، بغی سے کہتے ہیں بغاوت، اگر سمجھے تو بغاوت، بغاوت کیا ہوتی ہے جی؟ ایک طرح کی ضد ہوتی ہے، ضد کیا ہوتی ہے؟ کسی اور چیز کی چاہت کرنا، ہم کہتے ہیں نا ضد کر رہا ہے یہ نہیں چاہیے وہ چاہیے، وہ ضد کرتی ہے نا بچی یا بچہ یہ نہیں وہ چاہیے، تو چاہت یا تلاش دونوں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہ تب تب، تا تم، با غین کے درمیان میں تا آ رہا ہے، اور وال جمع کے، تم تلاش کرو، چاہنا تلاش کرنے کی بات ہوتی ہے، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلاً، فضلاً، فضل کیا ہوتا ہے؟ فضلاً، فضل کو فضل ہی لکھیں گے، فضل یا رزق یا روزی، ٹھیک ہے؟ من ربکم، من سے، ربی رب سے، کم تمہارے، رب سے تمہارے، اب یہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حج کے دنوں میں جب انسان جاتے تھے پہلے بھی اور آج بھی بہت سے لوگ جب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں کہ کچھ تو اب تو پھر بھی بینک ہیں تو انسان چیک لے جاتا ہے یا بچوں سے کہتا ہے کہ بھیج دیں، پہلے زمانے میں تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے کچھ اجناس لے جاتے تھے ساتھ، اجناس کہتے ہیں کچھ سامان بیچنے کا، کچھ تجارتی سامان، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں جا کے اس کو بیچ دیتے تھے، اور
دیکھتے تھے ایسا ٹائم کہ چلو ہم اگر بیچنے کر لیں کوئی بات نہیں. یا کسی کے پاس میں ہنر ہوتا تھا، ہنر، وہ کہتا تھا کہ مجھے بکرے، جیسے بکرے ذبح کرنے ہیں اور ذبح کرنے کی جگہ میں مجھ سے بکرے ذبح کرا لو، اتنے پیسے دو، کہ اس کی کیا پوری ہو جائے، نیڈ پوری ہو جائے، سوال نہ کرنا پڑے، سوال نہ کرنا پڑے. مطلب تو یہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتانا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم اللہ کا فضل تلاش کر لو. جیسے کہ حج کے بعد، حج کے بعد سب مینا میں آتے ہیں، اور مینا میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک حاجی آ رہا ہے اور اس کو احرام اتارنا ہے. تو احرام اتارنے سے پہلے کیا کرنا ہے، ٹنڈ کرنی ہے نا، مطلب حلق کرنا ہے، اسے کہتے ہیں بال اتروانے. تو بہت سے لوگ جو کر سکتے ہیں شیو کے ساتھ، کوئی ایک دوسرے کی ٹنڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں اس کے پیسے لوں گا ڈیفینیٹلی. اگر کو آپ کا کوئی رشتے دار تو ہے ہی نہیں، تو کوئی کر سکتا ہے کہ وہ اپنا اجرت لے کے تو آپ یہ کر دے، کر سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ بتایا جا رہا ہے اجرت لینا بری بات نہیں ہے، سامان کو بیچ کر اور اپنی ضرورت پوری کر لینا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم لوگ کیا کرنا چاہو، اللہ سے اپنا فضل تلاش کرے، کوئی بات نہیں، کیا ہو کیا جا سکتا ہے. اس سوال سے بہتر ہے کہ آپ یہ والا کام کر لیں. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں. تو ہمارے جیسے لوگ جو جاتے ہیں کہتے لے حج کرنا آئے تھے، ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ان کو یہاں پر بھی چین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، سوال کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں اگر کوئی اپنا ہنر ہے، کوئی کام ہے تو کر لے، اللہ کا فضل تلاش کر لے. ٹھیک ہے. فیضا، فاپس، اذا جب، بس جب، افقتم، میں پہلے لکھ لوں پھر اس کو بتاتی ہوں. افقتم، ہاں جی، روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے فا یا را فیض، ضاد، فیض. فیض آپ کو ویسے بھی پتہ ہے یہ ہمارے استعمال بھی ہوتا ہے ورڈ، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بھر جانا اور بہہ نکلنا. ٹھیک ہے، بھر جانا اور بہہ نکلنا، اتنا بھر جانا کہ بہہ نکلنا. جیسے آنکھ سے آنسو، آنکھ سے آنسو آئے گا، 7واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، وہاں پہ آتا ہے افید من الدم، کہ اس کے ان کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے. تو یہاں پہ کسی کا بھر جانا اور نکل جانا. تو افتم کا مطلب افیزو، افاظہ بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اس میں بھی آئے گا فاضہ، کہ کسی ایسی جگہ جہاں لوگوں کا جمع خفیر ہو جائے پھر ان کو وہاں سے نکلنا. ٹھیک ہے. تو افتم یہاں آئے گا، کیسے آئے گا کہ اکٹھے بہت سے لوگ جمع ہو، ایک بارگی کسی کا نکلنا، فتم کا مطلب اس میں بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم لکھیں گے اس کو کہ بس جب پلٹو تم، تو لوٹو، یہ تو لوٹو ہو گیا، پلٹو لکھنا، پلٹو تم. ٹھیک ہے. پلٹو تم یا نکلو تم، نکلو تم، پلٹنا ہے، واپس پلٹنے لگے ہیں. تو پلٹو بھی لکھا جا سکتا ہے، نکلو بھی لکھا جا سکتا ہے. افقتم، پس جب نکلو تم کہاں سے، من عرفات، من سے عرفات. عرفات کیا ہے جی؟ عرف روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب پہچان ہوتا ہے. عرفات پہچانا جانے والا. تو یہ میدان کا نام ہے، میدان عرفات. ہم اسے میدان عرفات ہی کہیں گے کیونکہ یہ ہے وہ میدان عرفات جو اصل حج ہے. جو میدان عرفات میں موجودہ کا حج ہے نا. باقی اگر میدان عرفات کی لمٹ ہے وہاں نہیں ہے تو نہیں، لیکن یہاں سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے. جب تم لوٹو یا پلٹو یا نکلو میدان عرفات سے، تو پھر کیا کرو؟ وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو میں بتاؤں کیا کرتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے فرض کرو، واؤ جمع کے لیے، فاپس، واؤ جمع کے لیے تم، اذکر تم یاد کرو، تم یاد کرو. کس کو یاد کرو؟ اللہ، اللہ کو، اللہ کو. یہ جب عرفات سے نکلتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں سے نکلتے ہوئے کیا حالات ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے برے حالات ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے، جب عرفات کے میدان میں ٹھہرتے تھے نا یہ لوگ، عرب لوگ، تو یہاں اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، باپ دادا کا. اور ایسا ذکر کرتے تھے
ایسا ذکر کرتے تھے کہ نہ پوچھیں. ٹھیک ہے. اور وہ پشتوں کی پشتیں یاد رکھتے تھے. یہ ایک باپ دادا کو نہیں اتنی دور تک یاد رکھتے تھے. تو ان کا ذکر وہاں کرتے تھے اور اتنا ایسا یاد رکھتے تھے کہ اب کہ بھی کیا یہاں آپ کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا وہاں تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے. یار اللہ کے لیے نکلو تو وہاں تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے. ہمیں وہاں ہدایت دی گئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے حج بدل دیا گیا تھا. حج کو بالکل بدل دیا ہوا تھا. آگے مزدلفہ آ رہا ہے نا. مزدلفہ میں تو قریش جاتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے قریش جو ہے جسے مشعل الحرام کہتے ہیں مزدلفہ جاتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے قریش بڑے اعلیٰ ہیں عرفہ ہیں تو مزدلفہ خالی غلام جاتے ہیں تو مزدلفہ نہیں جاتے تھے. یہاں پہ مزدلفہ جانا بھی مسٹ کیا گیا کیونکہ اصل حج سے کمپلیٹ کیا گیا. تو حج انہوں نے بالکل چینج کر دیا تھا. آخری حج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حج سیکھ لو. وہ آخری سال تھا اللہ کے رسول کا. مجھ سے حج سیکھ لو, ہو سکتا ہے میں اگلے سال تم میں نہ رہوں. اس حج کو اللہ کے فضل نے ایک ایک لمحہ صحابہ سے ریکارڈ اپنی ان کی آنکھوں میں کروایا کہ یہ بھی سیکھ لو, یہ بھی سیکھ لو, یہ بھی کر لو. سب کچھ سمجھا کر گئے. تو حج اپنے وقت پر بھی کر کے گئے اور پوری اچھی طرح سے سمجھا کر بھی گئے. اور قرآن میں پھر باقاعدہ اس کو ہمیں یہاں بھی بتا دیا کہ بس تم یاد کرو اللہ کو کیسا عندہ پاس. عندہ پاس کہاں پہ جانا ہے؟ المشعر الحرامی. مشعر الحرامی. یہ مشعر الحرامی کیا ہے؟ مزدلفہ. جہاں پہ جا کر آپ کو پتہ ہے ہم دیکھتے ہیں سب پہاڑیوں پہ زمین پہ وہ رات وہاں گزارتے ہیں, سوئے ہوتے ہیں وہاں, کنکریاں جمع کرتے ہیں. یہاں پہ رات گزار کے جب صبح فجر کے بعد نکلتے ہیں تو پھر حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بغیر حج کمپلیٹ نہیں ہوتا. نہ عرفات کے بنا سے منا, منا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ. یہ حج یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. فجر کے بعد آپ کو حج کی مبارک دینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اب اس کے بعد آپ کو جیسے ہی آئے گی اس کی کال آئے گی کہ آپ کی قربانی ہوگی تو آپ کا حج ہو گیا, اپنا احرام اتار دیں. اور اس کے بعد پھر وہ آپ کی کنکریاں 3 دن مارنا, وہ ایک ایام تشریق کے دن شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ لازم یہاں قرار دیا کہ تمہیں مزدلفہ بھی جانا ہے. ٹھیک ہے. مسجد کے پاس یاد کرو, وضع کرو وہاں اور پھر عرض کرو, تم یاد کرو اور تم مولد جمع کے تم عرض کرو, تم یاد کرو ہو اس کو. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. تم یاد کرو اس کو. کیسے یاد کرنا ہے؟ کا طرح ماں جو, طرح جو یعنی کہ جس طرح ہداکم ہدایت کی تم کو, ہداکم جس طرح ہدایت کی, جس طرح سکھا بتایا سمجھایا کم تم کو, ہدایت دی تم کو, جسے تمہیں بتایا گیا اس طرح اللہ کو یاد کرو. مطلب واحد لا الہ الا اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ حج کے دوران انہوں نے ادھر بت رکھے ہوئے تھے, بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور غلط غلط کام کرتے تھے. ان سب سے ہٹ کر جس طرح اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا اس طرح تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن كُنتُمْ وا اور ان, یہاں پہ ان بے شک کے لیے آئے گا. یہاں پہ ان آ رہا ہے نا, یہ والا ان, وا اور ان بے شک. نہ تو یہ نہیں بن سکتا ہے نہ ہی اگر بن سکتا ہے, کیونکہ عربی میں کسی جگہ پر ہمیں اس کو یہ بے شک کرنا پڑتا ہے کہ یہ بات ہی بدل جاتی ہے. بے شک کون تھے تم کن تھے تم تھے تم, من سے قبل پہلے سے. چلو روزانہ اس نیا بے شک تھے تم پہلے سے ہی, اس سے مطلب اس اللہ قسم کے آنے سے پہلے, اس قرآن سے آنے سے پہلے, ان سب باتوں سے پہلے کیا تھے تم؟ من الضالین, لا البتہ
من سے. اور ضالین کون سا ورڈ ہے یہ؟ سورۃ فاتحہ والا. ضلل کسے کہتے ہیں؟ گمراہ کو. گمراہوں میں سے. گمراہوں میں سے. گمراہوں کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ جو گم ہو جاتے ہیں لوگ، جن کے راستے گم ہو جاتے ہیں. ان کا کیا تھا؟ عقیدے کا راستہ گم ہو چکا تھا. عربوں کا عقیدے کا راستہ گم ہو چکا تھا، حالانکہ خانہ کعبہ کے قریب تھے. دین ابراہیمی کہتے تھے، گمراہ ہو چکے ہوئے تھے. تو اس سے پہلے تم سب کیا تھے؟ گمراہوں میں سے تھے. اب کیا ہے؟ تمہیں راستہ بتا دیا گیا ہے، تمہیں ہدایت دے دی گئی ہے، اس طرح اللہ کو یاد کرو. اب تم نے اللہ کی یاد کرنے میں شرک نہیں آئے گا تمہارے. ٹھیک ہے؟ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے. ثم پھر افیدو، پھر وہی ورڈ آ رہا ہے فا یا وا فائف. ٹھیک ہے؟ والف جمع کے لیے. اب تو پورا ورڈ آ رہا ہے. پچھلے والے میں کچھ گرا تھا. افیدو نہیں، میں نے پچھلے والے میں افتم، ہاں اس میں یا گر گیا تھا، اس میں یا موجود ہے. ٹھیک ہے؟ مجھے یاد نہیں آپ کو بتانا. افیدو فا یادہ فائز روٹ ورڈ ہے، نکلنا، بہ نکلنا. بہت سے لوگ ہیں تو جب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر تم پلٹو. تم پلٹو یا نکلو، دونوں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ پلٹو یا نکلو. کہاں سے؟ من سے. حیثو جہاں سے. جہاں سے. پھر تم پلٹو، پھر تم نکلو جہاں سے افاض الناس. کن کو کہا جا رہا ہے؟ میں نے بھی آپ کو بتایا قریش. قریش کیا کرتے تھے کہ ایک جو مزدلفہ کے پاس علاقہ تھا وہاں نہیں جاتے تھے. کہتے تھے ہم لوگوں پر لازم نہیں کہ مصر نکلے، ہم حرم سے باہر نکلیں گے تو قریش کی اس میں انسلٹ ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں سے لوگ نکلے وہیں سے تم سب نے نکلنا ہے. پوری امت مسلمہ کو کہہ دیا گیا، اس میں پھر سارے یہ لوگ بھی آگے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں بار بار قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور اللہ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف تقویٰ. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے بڑی فضیلتیں بنائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی انہیں بھی کہا، اس وقت کے عربوں کو بھی، آج کے عربوں کو، کوئی بادشاہ کوئی سب ایک ہی جگہ سے آئیں گے. تم نکلو وہاں سے جہاں سے افاض الناس. اب کیا افاظا ہو گیا؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا یاذا فائی. تو الف واو یا حرف سے رہتے ہیں، یا اس کے اندر جو آ رہا ہے وہ الف کے ساتھ چینج ہو گیا افاظا. ٹھیک ہے؟ جہاں سے نکلتے ہیں یا نکلیں. ٹھیک ہے؟ الناسا لوگ، سارے لوگ جہاں سے نکلے وہاں سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس چاہے حضرت عمر صلی اللہ عنہ طواف کر رہے ہوں یا حج کر رہے ہوں یا کوئی بڑا بادشاہ ہو اپنے وقت کا یا کوئی فقیر ہو، اس کو سب کو ایک ہی سارے پیٹرن پہ چلنا ہے، کوئی الگ سے نہیں چلے گا. تو یہ خاص طور پہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظر فرمانے کے پھر تم سب نکلو وہاں سے جہاں سے تمام نہ نکلتے، اور پھر کیا کرو؟ وَاسْتَغْفِرُوا، وہاں اور سینتا طلب کرو. کیا طلب کرو؟ غین فارا غفر، بخشش، والف جمع کے لیے. اور تم طلب کرو بخشش. تم استغفار کرو، تم بخشش طلب کرو. طلب کرنا مطلب مانگو. ٹھیک ہے؟ کس سے؟ اللہ سے، اللہ سے. ڈیفینیٹ سی بات ہے، مین کام یہ کرنے جاتا ہے انسان، مطلب ہم جب صاف پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، تو اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے. ان اللہ، ان بے شک، اللہ بے شک اللہ، غفور. غفر، غفر کا مطلب کہتا ہے ڈھانپنا. غفر کسے کہتا ہے آپ کو پتا ہے؟ غفر کا مطلب ڈھانپنا ہوتا ہے. جو کنٹوپ کہتے ہیں اس کو کنٹوپ لکھتے ہیں، تو شاید آپ نے لکھا ہو، دیکھا ہو یہ ورڈ کہیں، میں کنٹوپ لکھ کے دکھا دوں. کنٹوپ سے ہوتا ہے جب لڑائی کرتے تھے نا تلواروں کے ساتھ، تو سر کے اوپر ایک
जाली दार का टाइप एक लोहे का बना हुआ पहनते थे, तो वो ढांप लेता था सर को, तो सर के ऊपर तलवार लगने का खतरा नहीं होता। जैसे आजकल क्या है, आजकल जो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो एक हेलमेट पहनते हैं, है ना, हेलमेट इस टाइप की चीज होती थी। तो वो ढांप लेता था, उसको गफर कहते थे, गफर। तो उसी से गफूर, गफर ढांप लेने वाला, बचा लेने वाला, संभाल लेने वाला। ठीक है, बहुत सी हमारी ऐसी गुनाह, ऐसी चीजें, इस्तग़फ़ार में भी गफर आता है कि अल्लाह ढांप ले हमें, क्योंकि तौबा में और ढांपने में फर्क होता है ना, ढांप ले हमें। और बेशक अल्लाह वो क्या है, गफूर, बहुत ढांप लेने वाला, बहुत बख्श देने वाला। फिर हमने इसके लिए बख्श का वर्ड रखा, बहुत बख्श देने वाला। और रहीम, रहीम निहायत रहम वाला। ठीक है, बेशक अल्लाह बहुत बख्श देने वाला, बहुत रहम कर देने वाला है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फिर उस जगह से वापस आओ जहाँ से सब लोग वापस आए, अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। फ़ाइज़ा क़ज़यतुम, फ़ा पस, इज़ा जब, पस जब, क़ज़ई रूट वर्ड क्या है, काफ ज़ादिया क़ज़ी रूट वर्ड है, क़ज़ी। इसका मतलब इससे क्या निकलता है वर्ड, काजी। यहाँ से समझ आ जाता है काजी कौन होता है, फैसला करने वाला, है ना। तो कजी क्या हुआ, फैसला, है ना। अब यहाँ तो कजी लिखा हुआ है, खड़ा जबर लो कजा, कजा क्या होती है, फैसला, मौत का, मौत को कजा कहते हैं, आई कजा ले चली चले, है ना। तो कजा मौत को भी कहते हैं, फैसले को भी कहते हैं, ठीक है। और फैसला होना या मौत आ जाना क्या होता है, काम पूरा हो जाना, है ना। तो पूरा हो जाना भी, पूरा हो जाना भी इसका मतलब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कज़ई तुम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब ये कज़ई है, कैसे हुआ, पूरा रूट पढ़ के, काफ ज़ाद और या इन शॉर्ट, कज़ई, जब पूरा कर चुको तुम, पूरा कर चुको, आगे तुम मारो, तुम, कज़ई तुम, जब पूरा कर चुको तुम, क्या पूरा कर चुको, मनासिका तुम, मनासिका, मनासिक हज पढ़ा है हमने ना, कहाँ पढ़ा था, याद करें थोड़ा सा, मैट्रिक याद कर लें, मैट्रिक के इस्लामियात में मनासिक के हज आए थे। मनासिक हज के मरासिम कह लें आप, हज की रसूमात कह लें, मरासिम समझ लें, हज की रसूमात, हज की अदायगी हो जाए, तमाम अदायगी, मनासिक का कम, तुम्हारे, हज की रसूमात तुम्हारी, हज की अदायगी तुम्हारे, तुम्हारे हज की अदायगी हो जाए, तुम पूरा कर चुको, तो फिर क्या करो, जब पूरा होता है तो फिर क्या शुरू हो जाते हैं, अय्याम तशरीक इनको कहते हैं, अय्याम तशरीक, है ना। ये कौन से होते हैं, ये एक तो हज के दिन होते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10 को तो हज हो जाता है, 11, 12 और 13, ये 3 दिन होते हैं, इनके बारे में यहाँ बात होने लगी, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फज़्कुरू, फा पस अज़्कुर, फिर अमर है जमा मुज़क्कर को, फज़्कुरुल्लाह, फिर दोबारा आया है, बस तुम याद करो अल्लाह को, बस तुम याद, जिक्र करो, याद करो, किसको, अल्लाह को। वहां पे बैठ के अल्लाह को याद नहीं होता, वो मीना में गुजारते हैं टाइम वहां पे। और आपको मैं बता दूं, वहां पे मीना के अंदर ये जो गुजारने होते हैं टाइम, यहाँ पे बैठकर अब यार है का जिक्र जैसे कि यहाँ पर बैठ के अक्सर ज्यादातर बातें वही होती हैं घरों की, खानदानों की, तुम्हारा वो, हमारा वो, हम ऐसे, तुम ऐसे, एक दूसरे को बताने की पड़ी होती कि हम हैं क्या, हमारा खानदान कौन सा है, हम कौन से बड़े खानदान से, हम पीछे से क्या। तो अक्सर औकात वहाँ बैठ के ऐसी बातें होती है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वहाँ तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो, तुम अल्लाह के लिए गए हो, ठीक है। कैसे याद करना है, का जिक्र का तरह, जिक्र, गाल काफरा, जिक्र याद करना,
طرح یاد کرنا، کم تمہارا، طرح یاد کرنا تمہارا، تم یاد کرو اللہ کرو اس طرح یاد کرنا تمہارا، آباءکم، آباء باپ دادا کو، باپ دادا کو، یا آباء و اجداد کو، کم تمہارے، جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو اس طرح اللہ کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے او یا، خالی یہ نہیں کہ اتنا یاد کرنے کا باپ دادا، او یا آشدہ، الف آ سب زیادہ، شین دال دال شد، زیادہ شدید، بہت زیادہ، اللہ کو اور زیادہ یاد کرو، جتنا ماں باپ کو کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. یہاں یہ کہا جا رہا ہے جتنا تم اپنے باپ دادا کو، ماں باپ کو نہیں، باپ دادا، ماں بھی تیری تو پیچھے رہ جاتی ہے، باپ دادا، ہمارا خاندان، برادری، تعلق داریاں، رشتے داریاں، سب ان سے زیادہ اللہ سے تعلق کو یاد ہو. ذکر یاد میں، ٹھیک ہے، ذکر یاد میں، اللہ کو یاد کرنے میں زیادہ یاد رکھو، اپنے خاندان سے، اپنے آباء و اجداد سے بھی زیادہ. فمن، فاپس من جو، پس جو، الناس لوگوں میں سے، پس جو بھی لوگوں میں سے، الناس لوگ، انسانوں میں سے لکھتے لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، جو بھی لوگوں میں سے، یقولو، یا وہ نہیں، یہاں سے آئے گا، فمن الناس، پس سے، الناسی لوگوں میں سے، پھر من آ رہا ہے جو، اب جو آ رہا، فمن الناس لوگوں میں سے، من جو، یا وہ، قول کہنا، وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، پس لوگوں میں سے جو وہ کہتا ہے، ربنا، اب ربا، اے رب، اے رب، نہ ہمارے، اے رب ہمارے، آتینا، آتی کیا ہے، حمزہ تا یا آتی، دینا، کیا ہے، آ بھی آ رہا ہے، تا بھی آ رہا ہے، یا زیر بن گیا، آتی، تو دے، تو دے نہ ہم کو. دو دعائیں یہاں پہ آ رہی ہیں، ایک لوگوں میں سے کچھ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تو دے ہم کو، ٹھیک ہے، فی دنیا، بیچ دنیا میں، فی بیچ الدنیا، دنیا میں، اب وہ کیا مانگ رہے جی، دنیا ہی مانگ رہے ہیں. ہاں جی، ہمارے جیسا ہی ہے کہ بالکل ہمیں دنیا کی فکر لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا ہی مانگ کے آ جاتا ہے وہاں پر جا کے، مجھے اللہ تعالیٰ دولت دے دے، مجھے اللہ اولاد دے دے، اولاد کی خوشیاں، اولاد تو میں کہتی ہوں ایسی کوئی ظالم چیز ہے، سب چھوڑوا دیتی، سب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اولاد کی جو ہے، اولاد، دولت، عزت، شہرت سب مانگ لی، کیا نہیں مانگا، آخرت میں نہیں مانگی، ہے نا. تو لوگوں میں سے جو خالی دنیا مانگ کے آ جاتا ہے اللہ کے پاس جا کر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں، اور ماں نہیں، اور نہیں ہے، لا واسطے ہو اس کے، واسطے اس کے، فی بیچ الآخرت، آخرت، آخرت کے لیے پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہاں اللہ نے، دنیا میں وہاں اللہ پاک نے دعائیں قبول کرنی ہے، ڈیفینیٹ سی بات ہے، حج ہے اتنی بڑی پریکٹس، اتنی بڑی عبادت، اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کرنی ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی، اتنے لوگوں میں سے پتہ نہیں کس کی آمین بھی کوئی دعا قبول کرتی، لیکن پھر اس کے لیے دنیا کی ساری اگر دعائیں تو دنیا کی ملے گی سے، آخرت میں اس کا کیا نہیں ہوگا، من خلاق، من کوئی، خلاق ہے، پہلے میں خلاق لکھ لوں پھر آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے،
خلاق یا خالام قاف خلق، کسے کہتے ہیں خلق؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، تو خلاق کوئی حصہ، اس میں سے پھر کوئی حصہ، تو یہاں حصہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ اس کو نہیں ملے گا، کہاں سے؟ آخرت سے۔ دنیا مانگی ہے تو دنیا اللہ تعالیٰ دے گا، ضرور دے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا پھر اس کے لیے۔ تو پھر بڑی ہی خوبصورت دعا جو کہ اسی صورت میں آتی ہے، یہ ابھی کمپلیٹ کریں گے ہم۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کی طرح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے تو کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، تو پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور یہ اتنی خوبصورت دعا جو کہ اللہ کو پسند تھی اور ہمیں سکھائی گئی، اور حج میں جب طواف کرتے ہیں تو اس طرف جو آخری سائڈ یہاں طواف شروع ہوتا ہے، ان تین طرف تو تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، یہاں پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ ملتزم کے پاس فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اگر ان کی وہ آمین کہہ دیں تو یہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اتنی خوبصورت یہ دعا ہے جو آ رہی ہے، وَمِنْهُمْ، اور من سے، ہم ان میں سے، من سے ہم ان میں سے، اور ان میں سے من جو، کن میں سے؟ حاجی گئے ہوئے ہیں، حاجی ہیں یا کوئی بھی ہیں، گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حاجیوں کی الگ آپ کو پتہ ہے پوزیشن ہوتی ہے۔ ان میں سے من جو، یا وہ، قول کہنا، وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ربنا، ربا، اے رب، نہ ہمارے، اے رب ہمارے، پھر وہی ہے آتی نا، آتی تو دے، نہ ہم کو، تو دے ہم کو، کیا دے ہم کو؟ فی دنیا، بیچ دنیا میں، فی دنیا، بیچ دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا کہ دنیا نہ مانگے، مانگے دنیا، بیچ دنیا، بیچ دنیا میں۔ اور کہاں کیا مانگنا ہے بیچ دنیا میں؟ حسنا، حسنا، حسنا کیا ہوتا ہے؟ حسنا تنار حسنا، حسن، حسن کہتے ہی نیکی کو ہے، بھلائی، نیکی، تو بھلائی یا نیکی آپ کہہ سکتے، کوئی بھی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی خیر، ساری اس میں حسنا میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اے رب ہمارے، تو دے ہم کو بھی دنیا میں بھلائی، نیکی، اور کیا دے؟ وہاں، اور فی بیچ الآخرت، اور آخرت میں بھی کیا دے دے؟ آخرت میں بھی کیا دے دے؟ حسنا، آخرت میں بھی، بیچ آخرت میں بھلائی، دیکھیں نا، دونوں طرف کی بھلائی مانگ لی، دنیا اور آخرت کی بھلائی، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دے، اور کیا کر دے؟ وقینا، واو قاف یا وقار ورڈ ہے نا، موسٹلی کیا ہوتا ہے؟ موسٹلی ہوتا ہے کہ واو اور یا گر جاتا ہے، الف واو یا حروف علت ہوتے ہیں، واو اور یا، اس میں کیا ہے؟ صرف یا جو ہے زیر بن جائے گا، واو بھی موجود ہے، کیسے ہے؟ دیکھیں، واو پہ شدار ہے، دو واو ہیں، اور پھر وقی، واو ہے اور قاف کے نیچے زیر ہے، وقی، تو بچا لے، تو بچا لے، کس کو؟ نہ ہم کو، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں، تو اسی سے کہنا ہے نا جس نے بنایا ہے ہمارے لیے آگ کو، عذاب کو ڈرانے کے لیے نا، تو بچا لے ہم کو، وقینا عذاب النار، عذاب سے، النار، جب النار آتا ہے نا شد کے ساتھ، جہنم کا آگ، آگ کے، جہنم کی آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے، عذاب سے آگ کے۔ تو کیسی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے رب تو بچا لے ہمیں ان میں سے جو کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم
تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں، اولئک، یہی لوگ، وہی لوگ، ایسے ہی لوگ، لہم، لا واسطے، ہم ان کے، واسطے ان کے کیا ہے، نصیب، ایک حصہ. میں نے آپ کو بتایا صوب روٹ ورڈ ہوتا ہے پہنچنے کا، صوب پہنچنا، جس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. اور مصیبت کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے، پہنچنے والی، اور نصیب پہنچنے والا حصہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، نصیب، ان کا جو نصیب ہے، ان کو پہنچنے والا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے. مما، من سے، ما جو، اس میں سے جو، کسبو، کاف سین با کسب روٹ ورڈ، کاف سین با کسب کمائی کو کہتے ہیں، واو جمع کے لیے، انہوں نے کمایا، انہوں نے کمایا. جو وہ کمائیں گے مطلب جو دعا کر رہے ہیں اور ان کی کمائیاں اچھی ہیں، ان کی کمائیاں پہلے ایمان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ ان کو حصہ دے گا. تو کیا ہے، واللہ، اور اللہ، اللہ، اور اللہ سریع الحساب ہے. سین، را، اینڈ سرا، سرا کسے کہتے ہیں، سرت. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے سرت، نہایت تیزی سے، بلٹ پروف جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہایت تیزی سے، کوئی سانپ تیز سے گزر گیا، سرت سے گزر گیا، سرا، سریع ٹھیک ہے، الحساب، وہ بہت نہایت تیزی سے حساب لینے والا ہے. آج کہا کسی کو کہا ہوا، کل آپ کے آگے آ جاتا ہے، اتنا تیزی سے حساب لینے والا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. بس ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا سا رہ گیا ہے، ایک آیت خالی رہ گئی ہے، 203 آن نمبر آیت ہے، حج کی ایک آیت رہ گئی، باقی پھر 2 کردار ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آنے والے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 2 کردار آگے انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا رب العالمین مشکل نہ کر، آسانی کا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو آج بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو انہیں بہترین سے تندرستی عطا فرما، صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. وہ جو اپنے بچوں کے سروں پہ انہیں قائم دائم رکھ یا رب العالمین. جو جا چکے ہیں انہیں بہترین جگہ عطا فرما یا رب العالمین. سب کو صبر عطا فرما، ہمیں صبر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا. ہم سے تکبر، حسد، خود غرضیاں اور یہ سب ایسی گندی بیماریوں کو دور کر دے یا رب العالمین. ہمیں جسمانی اور قلبی تمام بیماریوں سے بچا لے یا رب العالمین. بہترین سے تندرستیاں عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین.